ہم خرم یعنی شاہ جہان کی بغاوت کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ مہابت خان کو کس طرح کابل سے بلوایا گیا اور کس طرح یہ بغاوت کچلی گئی۔ یہ بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ آگرہ پر حملہ کیا شاہ جہان نے، یعنی خرم نے۔ جو شہر تھا اس میں تو اس کا قبضہ ہو گیا، یا لوٹ مار یا جو بھی آپ کہیں، افراتفری، لیکن قلعے پر اس کا قبضہ نہیں ہو سکا، اور جو سرکاری خزانہ تھا اس پر بھی اس کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ متھرا کے قریب جنگ ہوئی، مہابت خان جو گورنر تھا کابل کا، اس کو جہانگیر نے طلب کیا تھا اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے۔ تو متھرا میں شاہ جہان کو شکست ہوئی، اور سندر رائے جو اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا وہ قتل ہو گیا۔ یہاں پر خان خانان نے بھی تقریباً اسے چھوڑ کر مصلحتاً شاہی فوج کی حمایت ایک طرح سے کی۔ اب شاہ جہان واز آن رن، یہ اجمیر گیا، وہاں سے یہ دکن میں گیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ چونکہ دکن میں اس نے بہت عرصہ گزارا ہے اور ان سلطنتوں کو اس نے باج گزار بنایا تھا جہانگیر کا، تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ لیکن ملک عنبر سے لے کر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ صرف جو گولکنڈہ کی ریاست تھی اس نے اس کو اس بات کی اجازت دی کہ تم یہاں سے گزر سکتے ہو۔ اب اگر آپ نے کبھی نقشہ دیکھا ہو اس وقت کے ہندوستان کا یا آج کے بھارت کا، تو یہ جو گولکنڈہ ہے یہ آج کے حیدرآباد دکن کے نزدیک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ایک ہی ریاست تھی، آندھرا پردیش، جس کا کیپٹل تھا حیدرآباد، لیکن پھر 2-3 سال پہلے یہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ تلنگانہ یہ نئی ریاست نکالی گئی جو تقریباً نارتھ میں ہے پرانی ریاست کے۔ کیپٹل بھی اب جو ہے آندھرا پردیش اپنا نیا کیپٹل تعمیر کر رہا ہے۔ تو اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ ایک رستہ ہے اڑیسہ جانے کا، کیونکہ اڑیسہ جو ہے وہ ویسٹ بنگال کے نیچے ساؤتھ میں خلیج بنگال سے اوپر ہے، اور آندھرا پردیش یا گولکنڈہ یا آج کا تلنگانہ جو ہے یہ ہندوستان کے مشرق میں ہے، جہاں سے ساحل قریب پڑتے ہیں۔ تو وہاں سے گزر کر یہ اڑیسہ گیا۔ اڑیسہ میں اس کو پہلی شاہ جہان کو فتح نصیب ہوئی۔ وہاں کا جو گورنر تھا مغل ریپ، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ستارہ اس کا شاہ جہان کا ترقی کرتا گیا، اس نے بنگال بھی فتح کر لیا، بہار فتح کر لیا، اور جو بڑے بڑے امپورٹنٹ قلعے تھے مشرقی یو پی کے اور مغربی بنگال کے، مغربی بہار کے، جیسے روہتاس تھا، بنارس کا شہر اس نے قبضہ کر لیا، اسی طرح جون پور پر قبضہ کر لیا، پھر اس نے الہ آباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن اگرچہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ بغاوت کامیاب ہو گئی اور اب یہ اس کے بعد شاہ جہان کا تختہ الٹ دے گا، لیکن مہابت خان نے یہاں پھر آ کر بہت زبردست اپنی جو ہے جنگی چال چلی، کار فرمائی کی، اور شاہ جہان کو اس سے یہ سارے علاقے واپس لے کے اسے وہ برار کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ جو شاہ جہان کی بغاوت کا سپین ہے عرصہ، یہ 3 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ 3 سال یہ جھک مارتا رہا اپنے باپ کے خلاف۔ اس عرصے میں اس نے ایران کے بادشاہ سے بھی مدد مانگی، لیکن ایران کے بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ تم یہ اس طرح کا کام نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اور اپنے باپ کی اطاعت کرو، اس کے مطیع بن جاؤ۔ 3 سال کے بعد جب اس کو کوئی اور رستہ نہیں نظر آیا، تو پھر اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں ہتھیار ڈالتا ہوں اور میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ جہانگیر نے کافی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس شرط پر تمہاری یہ جو اطاعت گزاری ہے اور تمہاری یہ جو واپسی ہے اسے قبول کرتا ہوں کہ ایک تو جو قلعے ہیں بڑے بڑے وہ واپس کر دو، اور دوسرا اپنے 2 بیٹوں کو، اورنگزیب کو اور تارا کو، میرے دربار میں بھیجو۔ یہ ایک قسم کا یرغمال بھی ہوتا تھا، اور وہ جہانگیر کے پوتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی وہاں زندگی گزارنے میں تو کوئی مسئلہ یا تکلیف نہیں تھی، لیکن باغی شہزادے کو، شاہ جہان کو یہ علم ہونا تھا کہ میرے 2 بیٹے میرے باپ کے یعنی بادشاہ وقت کے قبضے میں ہیں۔
جہانگیر شاہ جہاں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ اس کے بعد جہانگیر نے مزید فراخ دلی دکھائی اور اسے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بالا گھاٹ، اس کی گورنری عطا کی، جو ظاہر ہے کہ شاہ جہاں کے جو پہلے مناصب تھے، جو پہلے عہدے تھے، ان کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت یہ گورنری نہیں رکھتی تھی، لیکن اس نے اس کو قبول کر لیا اور یوں یہ بغاوت فروغ ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے تاریخ میں، کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب خسرو نے بغاوت کی تھی، اس کے بڑے بیٹے نے، جہانگیر کے بڑے بیٹے نے، لاہور میں اس نے ہتھیار ڈالے تھے، تو اس کے ساتھ بہت سخت ظالمانہ سلوک کیا گیا تھا، اس کو پابند زنجیر لایا گیا تھا، اس کے بعد 13-14 سال وہ قید رہا۔ اس کے جو 2 امراء تھے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، ان کو جانوروں کی کھالوں میں باندھا گیا تھا، جن میں سے ایک مر گیا تھا۔ 300 جو اس کے ساتھی تھے، ان کو ان کی زندہ کھالیں کھنچوائی گئی تھیں۔ پھر جب دوسری دفعہ بغاوت کی خسرو نے کابل میں جا کر، تو اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اسے اندھا کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت فرق ہے، دونوں بیٹے تھے، لیکن شاہ جہاں کی بغاوت کے بعد جب شاہ جہاں نے اطاعت قبول کی، حالانکہ 3 سال وہ مقابلہ کرتا رہا، آگرہ پر حملہ کیا اور مشرق کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، تو جہانگیر نے بہت فراخ دلی دکھائی، اس کو پابند زنجیر بھی نہیں کیا، اس کو قید بھی نہیں کیا، اس کو گورنری بھی دی اور اس کو معاف بھی کیا۔ اس کی تاریخ دانوں کو یا تاریخ کی کتابوں میں اس کی کوئی کلیئر وجہ نہیں لکھی گئی، لیکن گمان یہ گزرتا ہے کہ خسرو کی بغاوت جو تھی وہ جہانگیر کے دور کے اوائل میں ہوئی تھی، اور اس وقت جہانگیر اگرچہ اس وقت بھی واز 38 ایئرس، لیکن اب یہ جو زمانہ ہے کافی سال گزرنے کے بعد، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہو، اگرچہ یہ بات مسلمہ ہے کہ جو عقل مندی، ٹھہراؤ اور حکمت اکبر کے مزاج میں تھی، وہ جہانگیر کے مزاج میں نہیں تھی۔ جہانگیر کے مزاج میں تلون بہت تھا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ناراض کبھی خوش۔ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے نور جہاں کا انفلوئنس ہو اس معافی پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی آگے اگلے ایپیسوڈ میں نور جہاں کا ذکر کریں گے، تو تفصیل سے بتائیں گے کہ شاہ جہاں نور جہاں کے بہت کلوز رہا اس بغاوت سے پہلے۔ یہ بھی گمان کرنا بالکل منطقی ہے اور جسٹیفائڈ ہے کہ نور جہاں نے یہ راستہ ہموار کیا ہو شاہ جہاں کو معاف کرنے کا اور اس کو سخت سزا نہ دلوانے کا۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم نور جہاں، لائٹ آف دا ورلڈ، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا عروج کیسے ہوا، پھر اس کا حکومت اس کی اور اقتدار کیسے سوا نیزے کے سورج کی طرح سر پر رہا، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اسے زوال کیسے آیا۔ آپ یہ چینل ہمارا سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔